سابق پاکستانی سفیر ملیحہ لودھی کا کہنا ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازع اور غزہ میں جنگ ایک ایسا لاوا تھا جو طویل عرصے سے پک رہا تھا۔ فلسطین پر 7 دہائیوں کے وحشیانہ اسرائیلی قبضے کے باعث حالات اس نہج پر پہنچے۔ اسرائیل جو ہمیشہ سے ہی فلسطینیوں کے خلاف حالت جنگ میں ہے، اس نے فلسطینیوں کے خلاف شدید جارحیت، آباد کاروں کی جانب سے تشدد، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، مقدس اسلامی مقامات کی بے حرمتی اور جدید تاریخ میں نسل پرستی کی بدترین مثال قائم کی ہے۔ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے زبردستی بے دخل کیا گیا، انہیں ان کے گھروں سے محروم کیا گیا، جبکہ انہیں ظلم، بلا وجہ گرفتاریاں اور اجتماعی سزاؤں کا بھی نشانہ بنایا گیا۔ ان کے پورے محلوں کو مسمار کر دیا گیا اور ان کی جگہ اسرائیلیوں کی غیر قانونی آبادکاری کے لیے راہ ہموار کی گئی۔ ان مظالم نے بے گھر ہونے والے لوگوں کو ناقابل بیان مصائب میں مبتلا کیا۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں ملیحہ لودھی کا مزید کہنا ہے کہ غزہ کے 20 لاکھ سے زائد رہائشی گزشتہ 16 سال سے اسرائیل کی طرف سے مسلط کردہ ناکہ بندی اور ظالمانہ پابندیوں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، اور ان پابندیوں نے ان کی زندگیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ وہ ایسی جگہ رہتے ہیں جسے دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل کہا جاتا ہے۔ ملیحہ لودھی کے مطابق ناانصافیوں کی اس تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو فلسطینی مزاحمتی گروہ حماس کی جانب سے 7 اکتوبر کو بڑے پیمانے پر جنگ کا آغاز کرنا زیادہ حیران کن نہیں لگتا۔ اسرائیل کی جانب سے وحشیانہ اور بلا امتیاز جوابی کارروائی نے فلسطین کی المناک داستان میں ایک دردناک باب کا اضافہ کر دیا ہے۔ اسرائیل نے یہ عہد کیا کہ وہ دردناک انتقام لے گا اور ساتھ ہی غزہ کا محاصرہ کر لیا۔ وہ اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ ایک تنگ، غریب، گنجان آباد پٹی پر کر رہا ہے، جبکہ رہائشی عمارتوں، پناہ گزین کیمپوں اور اسکولوں کو بمباری کا نشانہ بنا رہا ہے، جو کہ بلا شبہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ ملیحہ لودھی کے بقول اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس چیف نے اسرائیل کے محاصرے کو بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ یورپی یونین نے بھی غزہ کے محاصرے کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ غزہ کے لیے بجلی، پانی، خوراک اور ایندھن کی فراہمی بند کر کے اسرائیل نے خوفناک صورتحال پیدا کر دی ہے۔ اسرائیل نے 11 لاکھ فلسطینیوں کو شمالی غزہ خالی کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے تباہ کن نتائج کے لیے خبردار کیا گیا اور اب غزہ میں انسانی المیہ کا سامنا ہے۔ اس المیہ میں بین الاقوامی برادری کا بھی ہاتھ ہے۔ فلسطینیوں کی حالت زار کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے مغربی میڈیا اس موقف کی غیر مشروط حمایت کر رہا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ امریکہ جو اسرائیل کا اہم اتحادی ہے، اس نے اسرائیل کے لیے مکمل فوجی تعاون کا اعلان کیا ہے۔ ساتھ ہی مشرقی بحر روم میں ایک طیارہ بردار بحری جہاز بھی بھیجا ہے اور اسرائیل کو جدید ہتھیار بھی فراہم کیے ہیں۔ کوئی بھی اس اقدام کی حمایت نہیں کر سکتا جس کے تحت دونوں جانب بے گناہ افراد مارے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود مغربی ممالک کی حکومتوں نے اسرائیلیوں کی اموات پر تو غم و غصے کا اظہار کیا، مگر بے گناہ فلسطینیوں کی جان بحق ہونے پر وہ چپ سادے بیٹھے ہیں۔ ملیحہ لودھی کا مزید کہنا ہے کہ جس دوران اسرائیلی بمباری سے پوری کی پوری آبادیاں ملبے کا ڈھیر بن رہی تھیں، اس دوران OIC نے بیان جاری کیا جس میں فلسطینی عوام پر اسرائیل کی عسکری جارحیت کی مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ غیر مستحکم حالات کی وجہ سے اسرائیل کا فلسطین پر غاصبانہ قبضہ ہے، لیکن 57 مسلمان ممالک کی اس تنظیم نے فلسطین کی حق میں اجتماعی اقدامات پر غور نہیں کیا، نہ ہی ان عرب ممالک جو گزشتہ سالوں میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر چکے ہیں سے کہا گیا کہ وہ اسرائیل سے تعلقات منقطع کریں۔ درحقیقت نارملائزیشن کی اس پالیسی کے سبب اسرائیل کو حوصلہ ملا اور وہ آزادانہ طور پر غزہ میں اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس بھی بلایا گیا جس نے اسرائیل سے غزہ کا محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کر کے خاموشی اختیار کر لی۔ ملیحہ لودھی کے مطابق اقوام متحدہ، مسلم ممالک اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی اپیلوں پر اسرائیل بالکل بھی کان نہیں دھر رہا۔ اسرائیل کی غزہ پر زمینی کارروائی اور غزہ پر دوبارہ قبضے کی منصوبہ بندی کے باعث اس تنازع کے نتائج واضح نہیں ہیں۔ اس بات کا خطرہ بھی موجود ہے کہ یہ جنگ خطے میں پھیل سکتی ہے۔ ایک بات جو یقینی ہے وہ یہ ہے کہ خطے میں نارملائزیشن کے تمام کوششیں، بالخصوص سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات بنانے کے تمام منصوبے ملیہ میٹ ہو چکے ہیں۔ پھر گزشتہ 7 دہائیوں کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے اور وہ یہ ہے کہ طاقت اور جبر سے کوئی بھی مظلوم قوم کے جذبہ مزاحمت کو نہیں دبا سکتا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔